سجدہ صاحب کا مسئلہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سجدہ صاحب کا کانسیپٹ پہلے سمجھ لیجئے. سجدہ صاحب کا کانسیپٹ یہ ہے کہ نماز میں کچھ ہوتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو فرائض کہتے ہیں، جیسے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، تلاوت کرنا. یہ ساری چیزیں فرض ہیں نماز میں. اگر سجدہ چھوٹ جائے کسی سے یا کوئی بھی فرض چھوٹ جائے کسی سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز کا بالکل بھی کوئی اعتبار نہیں. اس کے نیچے ایک درجہ ہوتا ہے اعمال کا، وہ ہے واجبات. یعنی کچھ اعمال نماز میں ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ واجبات کہتے ہیں، وہ فرض سے کچھ لیول کم ہیں. واجب کو بھی یعنی ان کا بھی لحاظ رکھنا یہ بھی بہت ضروری کام ہے اور یہ لازم ہے ہم لوگوں کے پر. نماز ہم لوگ نے میں نے ابھی بتایا کہ فرض اگر چھوٹ جائے تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے. واجب اگر چھوٹ جائے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے. واجب کی مثال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے. یعنی جو ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر آمین کہتے ہیں، اس کے بعد یا تو سورہ اخلاص یا سورہ کوثر یا جو بھی سورت ذہن میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ سورت پڑھنا آمین کے بعد یہ واجب ہے. اگر یہ کسی سے چھوٹ جائے نماز میں تو اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے. تو اگر اس نے عمدن یعنی پرپسلی اس واجب کو چھوڑا، اس پہ لازم ہے کہ وہ نماز کے بعد اپنی نماز پھر سے دہرائے. یعنی اگر اس نے پرپس میں ایک واجب کو چھوڑا تو اس پہ لازم واجب یہ ہے کہ وہ اپنی نماز دہرائے. یعنی جو نماز اس نے پڑھی اس کو ناقص ہی مکمل کرے اور پھر اس کے بعد نماز پھر سے پڑھے تاکہ وہ نماز کامل ہو جائے. لیکن اگر کسی نے ایکسیڈنٹلی یعنی بھولے سے اگر کسی نے واجب چھوڑ دیا، یعنی وہ بھول گیا سورت ملانا آمین کے بعد، یہ کام بھول گیا کوئی، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت آئی کہ سجدہ صاحب کا ہمیں تحفہ ملا. اور یہ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی، ہمیں خیال آ گیا کہ ہم سے یہ واجب چھوٹ گیا، ارے میں رکوع میں چلا گیا، میں نے ابھی تک سورہ نہیں پڑھی، سورہ اخلاص جو مجھے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنی تھی. تو کیونکہ اب ہمارے ذہن میں آ گئی یہ بات اور اس سے کیونکہ ہم سے واجب چھوٹ گیا تو نماز ناقص ہو گئی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں عمل ملا کہ ہم لوگ سجدہ صاحب کر سکتے ہیں اسی نماز میں، تاکہ ہماری نماز ناقص نہ ہو بلکہ وہ کامل مکمل ہو. تو اس لیے سجدہ صاحب کیا جاتا ہے کہ واجب ترک ہو گیا بھولے سے، تو اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم لوگ سجدہ صاحب کرتے ہیں تاکہ یہ نماز کامل ہو جائے. اگر کوئی عمدن واجب ترک کرے اس کو نماز دہرانا اس پہ واجب ہے. اگر کوئی بھولے سے کرے تو وہ سجدہ صاحب کرے. اگر کوئی سجدہ صاحب کرنا بھول گیا تو پھر اس پر بھی لازم ہے کہ وہ نماز دہرائے. اب طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس سے واجب یعنی بھولے سے اس نے چھوڑ دی واجب، اب وہ کیا کرے گا کہ آخری رکعت میں بالکل آخری رکعت میں دو سجدے جو ہوتے ہیں آخری، تو وہ کرنے کے بعد وہ آئے گا تشہد کی حالت میں، یعنی بیٹھنے کی حالت میں، اور اس میں اتحیات جیسے پڑھتے ہیں وہ پڑھے گا. ویسے تو آخری تشہد میں، آخری قعدے میں، آخری سٹنگ میں ہم لوگ اتحیات پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر دعا، پھر سلام. لیکن کیونکہ اب سجدہ صاحب کرنا ہم لوگوں پر لازم تو اب ہم لوگ یہ کریں گے کہ دو سجدہ کرنے کے بعد ہم لوگ آئیں گے تشہد کی حالت میں، ہم لوگ پڑھیں گے اتحیات جیسے پڑھی جاتی ہے. اب ڈیفرنٹ یہ کام ہو رہا ہے کہ اتحیات کے بعد جب ہم لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آخر تک پڑھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، ویسے ہی پھر درود پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جیسے سلام کرتے ہیں ویسے ہی دونوں طرف ہم لوگ سلام پھیر لیتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے سجدہ صاحب کرنے کا. اور اگر کسی سے دو واجب چھوٹ جائیں، جیسے
وتر کی نماز میں تکبیر کہنا تیسری رکعت میں اور پھر دعا قنوت پڑھنا، یہ دونوں چیزیں واجب ہیں. یعنی ہاتھ اٹھانا اور اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے، اور پھر دعا قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لے آخری رکعت میں، وتر کی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ سورت پڑھے اور پھر اس کے بعد وہ بالکل بھول جائے کہ اس کو ہاتھ بھی اٹھانے ہیں اور پھر دعا قنوت بھی پڑھنی ہے، تو اگر کوئی یہ بات بھول جائے اور سیدھے رکوع میں چلے جائے سورہ کے بعد، پھر اس کو خیال آ جائے کہ مجھ سے یہ تکبیر بھی چھوٹ گئی اور ساتھ میں دعا قنوت پڑھنا بھی یہ چھوٹ گیا مجھ سے، تو یہ دو واجب ترک ہو گئے. اب سجدہ سہو سوال یہ آتا ہے کہ ہم لوگ سجدہ سہو ایک مرتبہ کریں گے یا 2 مرتبہ، کیونکہ واجب کتنے 2 مس ہوئے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ سہو ایک ہی ہوگا. آپ ایک واجب مس کریں بھولے سے، یا 2 یا 3 یا 4 10، اگر آپ بھولے سے مس کر دیں تو پھر ایک ہی سجدہ سہو ہوگا اور ایک ہی سجدہ سہو سے نماز کامل ہو جائے گی ناقص سے، اور یہ کفایت کر جائے گی انشاءاللہ. تو اگر آپ سمجھ گئیں یہ بات تو آپ بتائیے گا. باقی اگر کچھ اور سوال ہے اس حوالے سے تو پھر بتائیں اور میں انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور احمد موسیٰ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں نے ان کو اسکول سے اٹھایا اور کیونکہ ان کا ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ تھا اور ہمارے بھتیجے صاحب کا جو سوال کیا گیا تھا سجدہ سہو، تو اس سے انہوں نے بڑا تفصیلی جواب دیا، اس لیے میں بار بار آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں حصول ثواب کی نیت سے. اور کافی گرمی ہو رہی ہے اور دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ جیکٹیں لے کے گئے تھے، جیکٹیں انہوں نے مجھے پکڑا دی ہیں. How are you? Good, good, good. I'm glad that they're outside playing. These kids don't play outside anymore. That's why it's weather. Yeah. But now he start. Good, yeah, because too many kids are inside watching TV, playing games. So keep going outside playing. Yeah, but you see my kids always play outside. Yeah, they do. Thank you. No problem. محلے کی یہ ہماری خاتون تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ بچے آج کل جو ہے گھروں میں ہیں، باہر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ہمارے الحمدللہ احمد موسیٰ تو روزانہ ہی کھیلتے ہیں. اور یہ آن لائن بزنس آپ کو پتہ ہے امیزون کا، سینکڑوں کے حساب سے جو ہے وہ گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. یہ دیکھیں چڑیاں ہیں، فاختہ اڑ رہی ہیں، ان کا دانا وانا جہاں ڈل رہا ہے. رابی عالف احمد دروازہ بند کرو، موسیٰ تو توڑ جائے گا. نو 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 موسیٰ یہ دیکھیں لبیک لبیک یار، لاک لگ گیا. ون سیکنڈ کر کے ویڈیو دیکھوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا پوائنٹس ہمارے بنتے ہیں اور کیسے سمجھائیں. لیکن جو سجدہ سہو کا مسئلہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کا کانسیپٹ پہلے سمجھ لیجئے
سجدہ صاف کا کانسیپٹ یہ ہے کہ نماز میں کچھ ہوتے ہیں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو فرائض کہتے ہیں، جیسے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں فرض ہیں نماز میں. اگر سجدہ چھوٹ جائے کسی سے یا کوئی بھی فرض چھوٹ جائے کسی سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز کا بالکل بھی کوئی اعتبار نہیں. اس کے نیچے ایک درجہ ہوتا ہے اعمال کا، وہ ہے واجبات، یعنی کچھ اعمال نماز میں ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ واجبات کہتے ہیں، وہ فرض سے کچھ لیول کم ہیں. واجب کو بھی یعنی ان کا بھی لحاظ رکھنا یہ بھی بہت ضروری کام ہے اور یہ لازم ہے ہم لوگوں کے پر. نماز ہم لوگ نے میں نے ابھی بتایا کہ فرض اگر چھوٹ جائے تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے. واجب اگر چھوٹ جائے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے. واجب کی مثال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے، یعنی جو ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر آمین کہتے ہیں، اس کے بعد یا تو سورہ اخلاص یا سورہ کوثر یا جو بھی سورت ذہن میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ سورت پڑھنا آمین کے بعد یہ واجب ہے. اگر یہ کسی سے چھوٹ جائے نماز میں تو اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے. تو اگر اس نے عمدن یعنی پرپسلی اس واجب کو چھوڑا، اس پہ لازم ہے کہ وہ نماز کے بعد اپنی نماز پھر سے دہرائے. یعنی اگر اس نے پرپس میں ایک واجب کو چھوڑا تو اس پہ لازم واجب یہ ہے کہ وہ اپنی نماز دہرائے، یعنی جو نماز اس نے پڑھی اس کو ناقص ہی مکمل کرے اور پھر اس کے بعد نماز پھر سے پڑھے تاکہ وہ نماز کامل ہو جائے. لیکن اگر کسی نے ایکسیڈنٹلی یعنی بھولے سے اگر کسی نے واجب چھوڑ دیا، یعنی وہ بھول گیا سورت ملانا آمین کے بعد، یہ کام بھول گیا کوئی، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت آئی کہ سجدہ صاف کا ہمیں تحفہ ملا. اور یہ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی، ہمیں خیال آ گیا کہ ہم سے یہ واجب چھوٹ گیا، ارے میں رکوع میں چلا گیا، میں نے ابھی تک سورہ نہیں پڑھی، سورہ اخلاص جو مجھے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنی تھی، تو کیونکہ اب ہمارے ذہن میں آ گئی یہ بات اور اس سے کیونکہ ہم سے واجب چھوٹ گیا تو نماز ناقص ہو گئی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں عمل ملا کہ ہم لوگ سجدہ صاف کر سکتے ہیں اسی نماز میں، تاکہ ہماری نماز ناقص نہ ہو بلکہ وہ کامل مکمل ہو. تو اس لیے سجدہ صاف کیا جاتا ہے کہ واجب ترک ہو گیا بھولے سے، تو اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم لوگ سجدہ صاف کرتے ہیں تاکہ یہ نماز کامل ہو جائے. اگر کوئی عمدن واجب ترک کرے اس کو نماز دہرانا اس پہ واجب ہے. اگر کوئی بھولے سے کرے تو وہ سجدہ صاف کرے. اگر کوئی سجدہ صاف کرنا بھول گیا تو پھر اس پر بھی لازم ہے کہ وہ نماز دہرائے. اب طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس سے واجب یعنی بھولے سے اس نے چھوڑ دی واجب، اب وہ کیا کرے گا کہ آخری رکعت میں بالکل آخری رکعت میں دو سجدے جو ہوتے ہیں آخری، تو وہ کرنے کے بعد وہ آئے گا تشہد کی حالت میں یعنی بیٹھنے کی حالت میں، اور اس میں اتحیات جیسے پڑھتے ہیں وہ پڑھے گا. ویسے تو آخری تشہد میں آخری قاعدے میں آخری سٹنگ میں ہم لوگ اتحیات پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر دعا، پھر سلام. لیکن کیونکہ اب سجدہ صاف کرنا ہم لوگوں پر لازم ہو گیا تو اب ہم لوگ یہ کریں گے کہ دو سجدہ کرنے کے بعد ہم لوگ آئیں گے تشہد کی حالت میں، ہم لوگ پڑھیں گے اتحیات جیسے پڑھی جاتی ہے. اب ڈیفرنٹ یہ کام ہو رہا ہے کہ اتحیات کے بعد جب ہم لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آخر تک، تو اس کے بعد ہم لوگ فوراً ایک سلام پھیریں گے، یعنی سیدھی طرف ہم لوگ سر موڑیں گے اور سلام کریں گے جیسے کرتے ہیں، لیکن دوسرا سلام نہیں کریں گے. پہلے سلام کے بعد ہم لوگ سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے اور دو سجدے پھر ہم لوگ کریں گے، یعنی ٹوٹل 2 سجدے ہوں گے اب. اور پھر ان 2 سجدہ کرنے کے بعد ہم لوگ اٹھیں گے، ویسے ہی تشہد کی حالت میں بیٹھیں گے.
اتحیات پڑھیں گے ویسے ہی، پھر درود پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جیسے سلام کرتے ہیں ویسے ہی دونوں طرف ہم لوگ سلام پھیر لیتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے سجدہ صاف کرنے کا. اور اگر کسی سے 2 واجب چھوٹ جائیں، جیسے وتر کی نماز میں تکبیر کہنا تیسری رکعت میں اور پھر دعا قنوت پڑھنا، یہ دونوں چیزیں واجب ہیں. یعنی ہاتھ اٹھانا اور اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے، اور پھر دعا قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لے آخری رکعت میں، وتر کی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ سورت پڑھے اور پھر اس کے بعد وہ بالکل بھول جائے کہ اس کو ہاتھ بھی اٹھانے ہیں اور پھر دعا قنوت بھی پڑھنی ہے، تو اگر کوئی یہ بات بھول جائے اور سیدھے رکوع میں چلے جائے سورہ کے بعد، پھر اس کو خیال آ جائے کہ مجھ سے یہ تکبیر بھی چھوٹ گئی اور ساتھ میں دعا قنوت پڑھنا بھی یہ چھوٹ گیا مجھ سے، تو یہ 2 واجب ترک ہو گئے. اب سجدہ صاف سوال یہ آتا ہے کہ ہم لوگ سجدہ صاف 1 مرتبہ کریں گے یا 2 مرتبہ، کیونکہ واجب کتنے 2 مس ہوئے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ صاف ایک ہی ہوگا. آپ 1 واجب مس کریں بھولے سے، یا 2 یا 3 یا 4 10، اگر آپ بھولے سے مس کر دیں تو پھر ایک ہی سجدہ صاحب ہوگا، اور ایک ہی سجدہ صاحب سے نماز کامل ہو جائے گی ناقص سے، اور یہ کفایت کر جائے گی انشاءاللہ. تو اگر آپ سمجھ گئیں یہ بات تو آپ بتائیے گا. باقی اگر کچھ اور سوال ہے اس حوالے سے تو پھر بتائیں، اور میں انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی تمام احباب اس کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تب بھی شیئر کریں، یوٹیوب چینل صفدراز احمدی پہ دیکھ رہے ہیں تب بھی شیئر کریں. ہمارے بھتیجے صاحب ہیں اسد بھائی، ماشاءاللہ سے بڑا تفصیلی انہوں نے جو ہے ایک ہی سوال کا جواب دیا. دیکھیں امریکہ میں بورن ہوئے، امریکہ میں رہے ساری زندگی اور یہاں عالم کورس کیا، اور آج عالم بن کے ماشاءاللہ سے پہلا ہی سوال میں جو ہے ماشاءاللہ سے ایسا جواب دیا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بار بار اس جواب کو سنا جائے. دعاؤں میں یاد رکھیں. امریکہ میری لینڈ سے صفدر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.